الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. محترم سامعین اکرام، اب ہم ان آیت کریمہ کا مفہوم معلوم کرتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور عمل کیا نیک تو ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس ان کے رب کے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو. اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، یعنی یہاں پر خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے. اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور کہا پکڑو تم اس کو جو دیا ہم نے تمہیں قوت سے، اور یاد رکھو تم جو کچھ اس میں ہیں، یعنی انہیں جو الکتاب دی گئی تھی اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اور کہاں پکڑو تم اس کو جو دیا ہم نے تمہیں، جو احکامات دیے تمہیں قوت سے، اور یاد رکھو تم جو کچھ اس میں ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر گئے تم بعد اس کے
پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اہل کتاب کے مختلف گروہ کے درمیان محاکمہ قائم کرتے ہوئے یعنی فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیتیں خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہیں، کیونکہ صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہیں، کیونکہ صابی کی جمع صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ یہ صابی جو ہے، یہ جماعت جو ہے، نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے۔ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ان میں سے جس کسی نے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے انبیاء و رسل اور یوم آخرت کا انکار کیا تو ان کا حال مذکورہ بالا لوگوں کے حال کے برعکس ہوگا، پس وہ خوف اور غم سے دوچار ہوں گے۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں صحیح مسلک یہ ہے کہ ان فرقوں کے مابین یہ محاکمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے نہیں، بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں صحیح مسلک یہ ہے کہ ان فرقوں کے مابین یعنی ہادو و نصارہ و صابئین، ان فرقوں کے مابین یہ محاکمہ یعنی فیصلہ قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے نہیں، بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کے احوال کی خبر ہے۔ یعنی ہادو و نصارہ و صابئین، یہ تینوں فرقے جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی موجود تھے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، جب سیاق آیت کے بارے میں بعض نفوس وہم کا شکار ہو جائے تو لازمی طور پر وہ کوئی ایسی چیز ضرور پائیں گے جو ان کے وہم کو زائل کر دے، کیونکہ یہ کلام ایسی ہستی پاک کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جو اشیاء کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان کو جانتی ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس طرح سے اس آیت کریمہ کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر مذمت کے طور پر کیا ہے اور ان کے گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو بسا اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ دل میں خیال آتا ہے، بسا اوقات مطلب اکثر و بیشتر اوقات میں دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مذمت میں تمام بنی اسرائیل شامل ہیں، اور یہ جو فرقے تھے ہادو و نصارہ و صابئین، یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا جو اس مذمت میں شامل نہیں۔ نیز اور دیگر، نیز کا مطلب ہوتا ہے دیگر، اس کے علاوہ نیز چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا ہے،
جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ باتیں صرف بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عام حکم بیان کر دیا جو تمام گروہ کو شامل ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور وہم و اشکال دور ہو جائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب میں ایسی چیزیں بیان کی ہے جو عقلوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ اب جو دوسری آیت آ رہی ہیں، آیت نمبر 63 اور 64، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اسلاف کے افعال کی وجہ سے ان پر زجر و توبیخ کا پھر اعادہ کیا ہے۔ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ، ملامت، اعادہ کرنا، دوبارہ کہنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اسلاف کے افعال پر، ان کے کاموں پر، ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان پر زجر و توبیخ کا پھر اعادہ کیا ہے۔ فرمایا اذ اخذنا میثاقکم، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کا مطلب اقرار، جسے عربی میں میثاق کہتے ہیں، اور اس میثاق کا مطلب اس سے مراد جو ہے ایسا پکا عہد ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جو کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ڈر اور دباؤ کے ذریعے سے مؤکد یعنی تاکید کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس ڈر اور دباؤ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ میثاق بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ خذوا ما آتیناکم، یعنی تورات کو پکڑے رہو۔ یہ جو الکتاب جو دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تورات تھی، جس کا کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں آیا کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لیکن احادیث صحیحہ میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الکتاب دی گئی تھی وہ تورات تھی، اور اسی کو منکرین حدیث جو ہے تو وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ الکتاب سے مراد تورات کہاں ہے، تو یہ فرقے سے ہمیشہ بچے رہو۔ یعنی تورات کو پکڑے رہو، بقوتین، یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رہو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی جو کچھ تمہاری کتاب میں ہے اسے سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچو، یا تاکہ تم اہل تقوی میں شمار ہو۔ پھر اس نہایت بلیغ تاکید کے بعد فرمایا ثم تولیتم، یعنی پھر تم نے اس سے اعراض کیا، اور یہ روگردانی، یہ منہ موڑنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کا باعث بنی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارے میں پڑ جاتے۔
کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی۔ اس آیت مبارکہ کی مزید جو ہے تفسیر وقت کی کمی سے مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہیں، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے، یعنی ایسی کوشش کی ہے جو مذمت زدہ ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک مذموم کوشش ہے، جو مذمت زدہ کوشش ہے، بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ فلسفہ گھڑنے کی کوشش کی ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ان آیتوں میں کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہیں، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہو گئے۔ اور اسی طرح سے اب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 19 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 85 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور احادیث پاک میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم
صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور یہاں پر منکرین حدیث کا رد ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ یہ ایک منکرین حدیث کا ایک نیا ٹولہ وجود میں آیا ہے، اور وہ یہ باور کراتا ہے کہ بغیر احادیث صحیحہ کے بھی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک گمراہ کن عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کو بغیر احادیث صحیحہ کے سمجھ نہیں سکتے۔ اب آئیے ہم آگے کی آیتوں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن، تو کہاں ہم نے ان سے ہو جاؤ تم بندر ذلیل، پس کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور کیا نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی تمہارے نزدیک ان لوگوں کی حالت ثابت ہو گئی ہے، الذین اعتدوا منکم فی السبت، یعنی جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے روز زیادتی سے کام لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا مفصل قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 165 کے درمیان یہ آیتیں آئی ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہیں، اور اس کی یہ آیتیں ہیں جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ صرف عبادت کریں اور مچھلی نہ پکڑیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے لی کہ مچھلیوں کو حکم دیتے کہ وہ تمام کے تمام کناروں پر آ جائے ہفتے کے روز، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سامعین کرام، ان آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اکثر ہمارے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو انہیں کیوں روکیں۔ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور روکیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب سے پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 165 کے درمیان آپ اس کو قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم
اپنے بھائیوں کو ضرور جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف بلائیں، دعوت اللہ کا کام کریں۔ دعوت اللہ کا کام اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ وہ ایسے اپنے بندوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے جو اس کے بندوں کو جہنم سے جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں یہی بات آ رہی ہے کہ اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا، یعنی یہ جو نافرمانی انہوں نے کی تو اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا، قردۃً خاسئین، اور ان کو حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو ان قوموں کے لیے نکالا لما بین یدیہا، عبرت بنا دیا جو اس وقت وہاں موجود تھی، اور اس زمانے کی وہ قومیں جن تک یہ خبر پہنچی، وما خلفہا، اور ان قوموں کے لیے جو ان کے بعد آئی، تاکہ بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی حجت قائم ہو اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ مگر یہ نصیحت صرف اہل تقویٰ کے کام آتی ہیں، ان کے علاوہ دیگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ محترم سامعین کرام، یوم سبت، اسے سیٹرڈے کہتے ہیں۔ سبت کے معنی ہفتہ یا سنیچر ہوتا ہے۔ اس دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا، ایک بہانہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان، انہیں سنیچر کے روز بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بڑی شریر قوم تھی، اور اسی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں ہر وقت پکڑی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس عبرت سے سبق دیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔